اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عربی آیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک عربی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ اونٹ دے دیجئے سرکار سواری کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مانگو اور کیا مانگتے ہو؟ پھر کہنے لگا مجھے کچھ روپیہ پیسہ بھی دے دیجئے جو میرے سفر میں کام آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے تو اچھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی تھی، تو نے مانگا بھی تو ہے کیا مانگا؟ تو وہ آدمی عربی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بوڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بوڑھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ہجرت کرو تو اپنے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے جانا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ملے گا تو آپ نے کہا یہ تمہارا کام ہے ڈھونڈنا۔ اب انہوں نے جب ڈھونڈا خیر پتا چلا کہ ایک بوڑھی کو اس کا پتہ معلوم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ تمہیں حضرت یونس علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے سنا ہے۔ تو کہتی ہے ہاں معلوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ کہنے لگی ایسے تو نہیں بتاؤں گی نا، نبی کا پتہ ہے، ایسے تو نہیں آسانی سے بتاؤں گی۔ تو آپ فرماتے ہیں تو مانگو کیا مانگتی ہے اس کے بدلے میں؟ تو بوڑھی نے کہا مجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی چاہیے قیامت تک مرنے کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ نبی کا پتہ پوچھنا ہے، لیکن اب ایسا بھی تو نہیں نا کہ تم جنت مانگنے کے ساتھ ساتھ تم موسیٰ کا پتہ بھی مانگ رہی ہو۔ تو بولا نہیں، تمہیں چاہیے تو دو، نہیں تو میں تمہیں پتہ نہیں بتاؤں گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ تم پتہ بتا دو، بتانا تمہارا کام ہے، میں جنت دوں یا تمہارے پڑوس میں ان کو پتہ دوں، یہ میرا کام ہے۔ اب جب انہوں نے پتہ بتا دیا تو انہوں نے وہ ان سے تابوت حاصل کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ مانگنے کا یہ ہے تو آپ یہ سوچیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے ہم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت ہی کے باغات میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔